نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان، وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات. مومنین اور مومنات، شب ولادت شہزادی کونین، مرکز طہارت مادر حسنین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور آج کی اس مجلس کے لیے، آج کے اس جشن کے لیے اس سے بہتر آیت سرنامہ کلام میں پڑھی نہیں جا سکتی تھی. پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ اے حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. لیکن اس سے قبل یہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے چند ایک جگہوں پر اپنے آپ کو ایسے بیان کیا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 7 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون. پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ وہی خدا ہے، اللہ وہی ہے، یا اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے مسخر کیا رات کو، اور تمہارے لیے مسخر کیا دن کو، اور تمہارے لیے مسخر کیا چاند کو، اور تمہارے لیے مسخر کیا سورج کو. یہ ساری باتیں کہنے کے بعد پروردگار عالم عرض کرتا ہے کہ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، ہم نے چاند تمہارے کنٹرول میں دیا، ہم نے سورج تمہارے کنٹرول میں دیا، ہم نے دن تمہارے کنٹرول میں دیا، ہم نے رات تمہاری کنٹرول میں دی. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، لیکن ستاروں کو ہم نے تمہارے کنٹرول میں نہیں دیا ہے، یہ ہمارے امر سے چلتے ہیں، یہ ہمارے امر سے آگے بڑھتے ہیں. تو پروردگارہ کوئی تو وجہ ہوگی
کہ جب تو سب کچھ مسخر کر رہا ہے، چاند سورج دن رات سب مسخر کر رہا ہے، تو پھر ایک ستارے رہ گئے تھے، ان ستاروں کو بھی ہمارے لیے مسخر کر دیتا۔ کہا نہیں، ان کا اختیار میں اپنے امر کے دائرے میں رکھوں گا، تمہارے اختیار میں نہیں دوں گا، تاکہ کل اگر یہ ستارہ کبھی کسی دروازے پر اتر جائے تو تم یہ نہ سمجھو کہ ہماری تمہاری وجہ سے ہے، بلکہ جان لو کہ اللہ کا نمائندہ بن کر اترا ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو مرضی الہی کا نمائندہ ہو انہیں نجوم کہتے ہیں، جو مرضی الہی کا نمائندہ ہو وہ ہے ستارے۔ اب ستارے بہت ساری مختلف باتیں کی جاتی ہیں ستاروں کے اعتبار سے، اور ہم سب سنتے بھی ہیں، لیکن خود یہ ستارے کہ جن کو پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ ستارے میرے امر کے تابع ہیں، میرے حکم کے تابع ہیں، اب جہاں میرا حکم ہوگا یہ چل کر وہیں جائیں گے، تو یہ بات جان لینا کہ اس میں ہمارے اور تمہارے لیے ایک پیغام پوشیدہ ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اب ستاروں کی پرستش نہیں کی جائے گی، ستاروں کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ اگر اتباع کی جائے گی تو اس در کی اتباع کی جائے گی کہ جس در پہ آ کر یہ ستارے جھک جایا کرتے ہیں۔ تو اب ستارے نمائندہ پروردگار عالم کا عکاس ہیں، اللہ کی مرضی کے نمائندے ہیں یہ ستارے۔ تو کہنے والے نے یہ بھی کہا کہ رسول نے فرمایا کہ ہمارے اصحاب ستارے، اور کہا ہو یا نہ کہا ہو، اس لیے کہ برادران اہل سنت کے یہاں اس حدیث کو لے کر کچھ خاص ریزرویشنز ہیں، اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حدیث احادیث مبارکہ میں سے ہے اور یہ صحیح السند ہے یا نہیں ہے، اس پر خود ان کے یہاں پر بحث ہے۔ لیکن اگر یہ کہا بھی جائے کہ چلو اس لیے اصحاب کا نجوم ہیں، ستاروں کی طرح ہیں کہ وہ ستارے روشنی دینے والے ہیں، راستہ دکھانے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، تو اگر یہ مان بھی لیا جائے تو یہ بات تو اپنی جگہ پر اٹل رہے گی کہ جو سورہ نحل کی 7ویں آیت کے اندر اللہ نے کہا وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، اللہ کے امر سے چلتے ہیں ستارے، تو جب وہ ستارے کون؟ ستارے وہی کہ جو اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں، اور آپ نے کہا ستارے وہ کہ جو رسول کے اصحاب ہیں، تو اصحاب وہ کہ جو ستارے ہوں اور ستارے وہ کہ جو اللہ کی مرضی کے نمائندے ہوں، تو اب جو اللہ کی مرضی سے نہ چلے انہیں ستاروں میں شامل نہ کرنا، کچھ اور نام دے دینا۔ اب جو اللہ کی مرضی سے نہ چلے انہیں ستاروں میں شمار نہ کرنا۔ تو اللہ کیا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے هُوَ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ یہ تو بات یہاں پر ہو گئی۔ ایک آیت سورہ نحل میں یہ آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کی جس میں هُوَ الَّذِي کہ اللہ وہ ہے۔ اب ایک آیت ہے جس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے هُوَ الَّذِي ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ پروردگار وہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے ارسل رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا لوگوں کو تاکہ دین حق واضح کر دے، چاہے مشرکین پر کتنا ہی برا کیوں نہ گزرے۔ ٹھیک ہے، تو مشرکوں کے ساتھ پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ کے دین کو لوگوں تک کھلا بیان کر دینے کے لیے بھیجا ہے، تاکہ کل اگر مشرکوں کو برا لگتا ہے تو لگے لیکن دین خدا واضح ہو جائے، تاکہ دین خدا واضح ہو جائے۔ اچھا، اب یہ تو رسول اللہ کی ذمہ داریوں اور ان کے ڈیزگنیشن کا جو تقاضا تھا اس کی بات ہو رہی ہے، لیکن پروردگار عالم یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، اللہ وہ ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت کے ذریعے سے۔ اب یہاں پر سوال ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر پروردگار عالم انٹروڈکشن کس کا کروا رہا ہے؟ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے، یا اپنے رسول کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا؟ تو اگر آپ غور کریں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ پروردگار عالم یہ کہہ کر کہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، یعنی کہ رسالت مآب حبیب خدا رحمت کل جہاں رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تعارف رسول کا نہیں ہے، یہ تعارف ہے پروردگار عالم کا، اس لیے کہ هُوَ الَّذِي، الَّذِي موصولہ اور صلہ کیا ہے؟ وہی پروردگار عالم، کہ اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے۔
اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رب ذوالجلال کی ذات بڑی ہے اور رسول کی ذات پروردگار عالم کے سامنے چھوٹی ہے، لیکن اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو اپنے حبیب کے ذریعے سے کروایا، اور یہ کہہ کر کروایا کہ جان لو اللہ وہ ہے، هو الذی، یہ وہ ہے خدا کہ جس نے رسول کو بھیجا ہدایت کے لیے۔ الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، سورہ جمعہ کی آیت، الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں پر پھر پروردگار عالم نے کہا کہ یاد کرو اللہ وہی ہے، جان لو اللہ وہی ہے جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کہیں جائیں، باپ بیٹا ساتھ آ رہے ہوں اور آپ تیسرے بندے کو تعارف کروائیں کسی کا یہ کہہ کر کہ جان لیجئے یہ ان کے والد ہیں، یہ کہہ کر تو کبھی تعارف نہیں کروایا جاتا۔ اگر تعارف کروایا جاتا ہے تو یہ تو بڑا آکورڈ تعارف ہوگا اگر کسی کے لیے یوں تعارف کروا دیا جائے، جانیے فلاں جو ہیں وہ ان کے والد ہیں، حالانکہ کہنا کیا چاہیے کہ یہ جو ہیں، یہ ساجد صاحب یہ ان کے بیٹے ہیں، یا علی صاحب یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ حسن صاحب یہ ان کے بیٹے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ لیکن پروردگار عالم کہہ رہا ہے جان لو میں وہ ہوں کہ جس نے اس رسول کو محمد کو بھیجا۔ یعنی پروردگار عالم تعارف کرواتے ہوئے، اپنا تعارف رسول سے کرواتے ہوئے شرما رہا نہیں ہے، بلکہ لگتا ہے کہ فخر کر رہا ہے کہ اپنی نسبت رسول سے دے کر اپنا تعارف کروا رہا ہے لوگوں کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوں تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کبھی کسی چھوٹے سے بڑے کا تعارف کروایا جائے، ہاں لیکن اگر کوئی چھوٹا اتنا قابل فخر ہے کہ بڑا اس کے ذریعے سے تعارف کروانے پہ فخر کرے تو اس کے ذریعے سے تعارف کروایا جاتا ہے۔ اگر اللہ کو اپنے رسول پر فخر نہ ہوتا تو کبھی رسول کے ذریعے سے اپنا تعارف نہ کرواتے، اور اگر رسول کو اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے سبب فخر کا نہ ہوتا تو کبھی رسول فاطمہ زہرا کے ذریعے سے اپنا تعارف نہ کرواتے ہیں۔ اللہ صلی علی لہذا دنیا پہچانی گئی رسالت مآب سے، دین پہچانا گیا رسالت مآب سے، قرآن کی کتاب پہچانی گئی رسالت مآب سے، آیات، احادیث، شریعت، حق، یہ سب پہچانا گیا رسالت مآب سے، اور رسالت مآب پہچانے گئے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ عاص بن وائل اس ملعون شخص کا نام ہے کہ جس نے رسول گرامی قدر کو ابتر ہونے کا طعنہ نعوذ باللہ من ذالک دیا تھا، اور وہ آیتیں کہ جن کو تلاوت کرنے کا شرف ہم نے آج کے اس جشن کے سرنامے میں حاصل کیا ہے، پروردگار ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، کوثر عطا کیا۔ دنیا میں بلکہ قرآن کریم کے اندر مختلف آیتیں، کہیں پر پروردگار نے اپنے حبیب کو بھیجنے کے لیے کیا کہا؟ انا ارسلنا، میں نے بھیجا، ہم نے ملائکہ کو بھیجا، ہم نے انبیاء کو بھیجا، ارسلنا کا لفظ استعمال کیا۔ کہیں پر نزول کے لیے انا انزلنا کا لفظ استعمال کیا، ہم نے نازل کیا، اس قرآن کی کتاب کو ہم نے نازل کیا۔ جہاں ارسلنا ہے وہاں پر درمیان میں وسیلہ، واسطہ، ذریعہ موجود ہے کہ کسی فرشتے کے ذریعے سے، کسی ملک کے ذریعے سے پروردگار عالم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور اگر کوئی چیز بھیجی یا بھجوائی تو کسی نہ کسی ذریعے سے بھجوائی۔ تو جب ارسال کیا جاتا ہے کوئی خط تو وہ کسی کے ذریعے سے ارسال کیا جاتا ہے۔ جب کوئی کتاب نازل کی جا رہی ہے تو انا انزلنا، انا نزلنا یا نزلنا نہیں کہا ہے، انا انزلنا کہا ہے کہ ہم نے اسے نازل کروایا۔ تو جہاں پر رسولوں کو بھیجنے کی بات آئی وہاں پہ درمیان میں ذریعہ ہے، جہاں پر قرآن جیسی کتاب کی آیتوں کی نزول کی بات ہو رہی ہے وہاں پر بھی یہ کہا کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں اپنے فرشتوں اور ملائکہ کے ذریعے سے ان آیتوں کو اور ان آسمانی کتابوں کو نازل کروں گا۔
لیکن جب بات نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ہو رہی ہے تو نہ کہہ رہا ہے ارسلنا، نہ کہہ رہا ہے ارسلنا، نہ کہہ رہا ہے انزلنا، کہہ رہا ہے آتینا کل کوثر، ہم نے کوثر تمہیں خود عطا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسالت مآب تشریف لے گئے معراج پر تو پہنچایا رسول کو من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں سے پہلا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر عرش اولیٰ اور شجر طوبہ۔ اور شجر طوبہ کی حقیقت کیا ہے نہ ہم سمجھ سکتے ہیں اور نہ کوئی مولانا، کوئی حضرت کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ اگر کوئی سمجھتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں تو وہ ہیں کہ جنہیں راسخون فی العلم کہا جاتا ہے۔ اس کی حقیقت شجر طوبہ کی کیا ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہے، یہ صرف ہماری ذہنوں کے اندر ایک تصویر کشی کے لیے، ایک سکیچ بنانے کے لیے، تاکہ کوئی بات ہمارے ذہن میں ہو بالکل بلینک نہ ہو، اس لیے کہا کہ شجرہ طوبہ ہے، ورنہ حقیقت شجرہ طوبہ سے کوئی آگاہ نہیں ہے۔ کہ اس کے پھلوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پر ہر قسم کا پھل لگا ہوا ہے، اور وہ درخت ہے کہ اس کی نہیں معلوم کتنی ہزار شاخیں ہیں، اور اس کی جڑ زمینوں میں ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہیں۔ تو یہ شجرہ طوبہ ہے کیا؟ ہمیں تو یہاں سے لے کر کہیں کسی سب کانٹیننٹ میں نظر نہیں آیا شجرہ طوبہ۔ تو شجرہ طوبہ وہ ہے کہ جس کی حقیقت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اسی راز شجرہ طوبہ میں سے ایک نور تھا کہ جس نور کو وجود اقدس رسالت مآب میں منتقل کیا گیا، اور اس نور کو منتقل کرنے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا۔ وہ حبیب کہ جس حبیب کے لیے ہر نبی سے ہٹ کر یہ اعلان ہوا کہ اے حبیب، ہر نبی کو جب بھی میں نے کوئی کتاب دینا چاہی ہے تو کبھی بیان و بیابانوں میں بلایا ہے، کبھی عبادت گاہوں میں بلایا ہے، کبھی جبال پر بلایا ہے، کبھی پہاڑوں غاروں میں بلایا ہے، لیکن آپ وہ ہیں کہ جن کا رتبہ ہر نبی سے الگ ہے۔ آپ جہاں ہوں گے آیت وہیں آئے گی، آپ گھر میں ہوں گے آیت گھر میں آئے گی، آپ غار میں ہوں گے آیت غار میں آئے گی، آپ سفر میں ہوں گے آیت سفر میں آئے گی، آپ حضر میں ہوں گے آیت حضر میں آئے گی، آپ وطن میں ہوں گے آیت وطن میں آئے گی، آپ بیت میں ہوں گے آیت بیت میں آئے گی، آپ اہل بیت میں ہوں گے آیت اہل بیت میں آئے گی، آپ عشیر میں ہوں گے تو آیت عشیر میں بھیجوں گا، آپ غدیر میں ہوں گے تو آیت غدیر میں بھیجوں گا۔ وہ نبی اللہ صلی اس نبی کو پروردگار عالم نے کہا کہ آ جاؤ، قرآن کی آیتیں تو چل کر آپ کے پاس آئیں گی، لیکن آج کچھ ایسا دینا ہے کہ جس کے دینے کے لیے میں نے اس نور کو سلبن بعد سلبن مختلف سلبوں میں بھی نہیں رکھا۔ یہ نور وہ ہے کہ جس نور کو میں نے کسی سلب میں نہیں رکھا، کسی اسلاب شامخہ و ارحام مطہرہ سے گزار کر یہ نور نہیں دیا ہے۔ میں ہر شے کے لیے واسطہ اور وسیلہ برداشت کرتا ہوں، لیکن نور فاطمہ زہرا انا آتیناک الکوثر یہ ہم تمہیں خود عطا کریں گے۔ اے محمد آ جاؤ عرش اولیٰ میرے پاس۔ لہذا رسالت مآب کو پروردگار عالم نے عطا کیا کوثر، اور مصداق کوثر بھی۔ اب کہنے والے اپنی اٹکلیں بیان کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ نسل امیہ کا تسلسل بھی باقی ہے اور نسل فاطمہ زہرا کا تسلسل بھی باقی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں قیامت میں، تاکہ شجرہ ملعونہ بھی واضح ہوتا رہے اور شجرہ طوبہ بھی واضح ہوتا رہے۔ لہذا کہنے والے نے یہ کہا، کیا کہا کہنے والے نے بڑے آرام سے کہہ دیا، اور کمال سننے والوں کا بھی ہے کہ بہت آسانی سے سن لیا، اور جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر قیام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں انہوں نے اس بات پر کوئی ٹس سے مس کہنا کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ کہا کہ کوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب سے ایک بیٹا لے لیا، اور بیٹا لے کے جو عوض میں چیز عطا کی وہ جنت کی ایک نہر ہے۔ تو وہ روایت کہاں جائے گی کہ جو روایت یہ کہتی ہے کہ رسول کے چہرے سے نکلنے والی نور کی کرنوں سے جو چیز خلق ہوئی ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز پوری کی پوری جنت الفردوس ہے۔ تو اس کا کیا تقابل، جو پہلے ہی رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کے چہرے کے نور کے کرنوں میں سے ایک کرن کا
ایک حوالہ رکھا ہے اور ایک عنوان رکھا ہے جسے جنت الفردوس کہتے ہیں، اس کی بھی ایک چھوٹی سی نہر دے گا، یہ پروردگار عالم کا کام نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے اس سورے کے اندر وہ لاک لگا دیا ہے۔ میں عموماً یہ کبھی کہا کرتا ہوں کہ پروردگار جب بھی کوئی بڑی بات بیان کرتا ہے، جہاں پہ بڑی بات بیان کرتا ہے اور اس کی خرابی کا خوف ہوتا ہے، وہیں پر ایک لاک لگا کر رکھ دیتا ہے۔ اور اسی سورے کے اندر رب ذوالجلال، اللہ کا حبیب، یہ معصوم ہستیاں جانتی تھی کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب اس سورے کے اندر موجود فضیلت محمد و آل محمد کو دبانے کی اور مٹانے کی کوشش کی جائے گی، لہذا پروردگار عالم نے پہلے دن ہی اس پہ لاک لگا دیا۔ لاک کیا لگایا؟ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر۔ اس کا تو شان نزول یہ ہے کہ 40 راتوں تک روکا اور عبادتوں میں مصروف کروایا، اور جب نور جناب سیدہ آ گیا تو رسالت میں آپ سے کہا کہ اب آپ نے نماز نہیں پڑھنی، اب آپ نے ملاقات کرنی ہے جناب خدیجہ طاہرہ سے، اب عبادتیں نہیں، اب نور جناب سیدہ کا انتظام۔ اور اس کے بعد جیسے ہی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دنیا میں تشریف لے کر آ رہی ہے، اس کے بعد کہا فصلی لربک وانحر، اب نماز بھی پڑھیے اور بڑی قربانی بھی دیجیے۔ اس کے بعد کیا ہے آیت کری؟ انا شانئک ھو الابتر، یہ ہے لاک، یہ لاک ہے کہ اللہ نے انتظام کیا ہے کہ اس سورے کو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو اس کی حفاظت کا انتظام اینٹی وائرس، یہ ہے جملہ۔ کیا ہے اینٹی وائرس؟ انا شانئک ھو الابتر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اب جو آپ کا دشمن ہے، آپ کی ہت کے حرمت کرنے والا ہے، آپ کی حرمت کو پامال کرنے والا ہے، شانیہ کسے کہتے ہیں؟ شنعان قومن، یعنی رسول کی بے حرمتی کرنے والا، یعنی کہ رسول کو ابتر کا تانا نعوذ باللہ من ذالک دینے والا۔ هو الابتر، جو آپ کا شانیہ ہے وہ ہوگا ابتر، یعنی آپ کبھی بے نسل نہیں رہیں گے، آپ کا دشمن بے نسل رہے گا۔ میں کہوں گا بار الہ جنت کی ایک نہر دینے کے بعد رسول کی نسل کی حفاظت کا وعدہ کیوں کر رہا ہے؟ اے پروردگار عالم، تو ہمیں تو جو مسلمان مفسرین نے بیان کیا، کچھ نے وہ یہ بیان کیا کہ کوثر سے مراد ایک نہر ہے جنت کی، تو پھر تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ کبھی اس نہر کا پانی سوکھے گا نہیں۔ بار الہ تو یہ نہیں کہہ رہا کہ نہر کا پانی سوکھے گا نہیں، یہ خیر کبھی کم نہیں ہوگا، بلکہ تو کوثر کا ذکر کرنے کے بعد کہہ رہا ہے کوثر کو ابتر کے مقابلے پر لے کر آ رہا ہے، یعنی کہ جسے کوثر مل رہی ہے وہ ہے محمد، اور جو رہے گا ابتر وہ ہے دشمن محمد۔ تو آ جاؤ تاریخ کے اوراق کو کھنگالو اور دیکھو کون تھا کہ جس نے رسول کو ابتر کا تانا دیا تھا؟ اللہ نے کوثر دیا اور اس کے بعد وعدہ کیا ہے محمد تو ابتر نہیں، تجھے ابتر کہنے والا ابتر ہے۔ عاص ابن وائل کے 11 بیٹے تھے، رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے اس سے پہلے جناب سیدہ تشریف لے کر آئیں، ایک مرتبہ یہ بات تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ عاص ابن وائل دنیا سے مرا نہیں تھا، گیا نہیں تھا، واصل جہنم ہوا نہیں تھا، اس سے پہلے اس کے 11 بیٹے واصل جہنم ہو گئے تھے۔ یعنی جب دشمن محمد مصطفیٰ مرا ہے، ابتر مرا ہے، بے نسل مرا ہے، اور آج بھی نسل فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سادات کی شکل میں جاری و ساری ہے، اور اگر سب بھی ختم ہو گئے تو ایک وارث محمد مصطفیٰ خون فاطمہ زہرا ہے کہ جو پردے غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، وہ قیامت تک باقی رہے گا، اسے باقی رکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ لہٰذا یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب کوئی کہتا ہے نا کوثر سے مراد یہ، کوثر سے مراد وہ، کوثر سے مراد فلاں شخص، وہ اپنا دین بتا رہا ہے کہ وہ اس دین پر ہے۔ لہٰذا حقیقت کو جاننے کے بعد کوئی ایسی بات اگر سن لیں تو اس پر زیادہ برہم اور پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، سمجھ لیا کریں کہ یہ اپنا دین بیان کر رہا ہے اور جان لیں، اور اگر صحیح بات بیان کر رہا ہے تو لے لیں، اور اگر غلط بات بیان کر رہا ہے تو اس سے بچ کر رہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پرآشوب دور میں ہمیں حق سے ہٹانے والا ہو۔ وہ بیوی کی جو اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، اس دنیا میں آنے کے بعد مولا کائنات علیہ السلام رسالت مآب، اللہ کی توحید کا اعلان، رسول کی رسالت کا اعلان، اور مولا کائنات علیہ السلام کی ولایت کا اعلان، اشہد ان
بعلی علی سید الاوصیاء یا سید الوصیین، دونوں اعتبار سے روایتوں میں ملتا ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہی میرا رب ہے، اور میرے بابا محمد مصطفیٰ وہ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، اور میرے شوہر اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی فرما رہی ہیں، میرے شوہر علی ابن ابی طالب علیہ السلام اوصیاء کے سردار ہیں، نبیوں کے جو جانشین ہیں ان کے سردار ہیں۔ اور اس کمرے کے اندر جہاں بی بی مریم موجود ہیں، جناب ہاجرہ موجود ہیں، جناب آسیہ بنت مزاحم موجود ہیں، ان ساری بیویوں کو جو آسمان سے تشریف لے کر آئی ہیں، ان بیویوں کو نام لے کر بی بی نے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سلام عرض کیا ہے۔ پروردگار عالم آج کی رات کہ جو ولادت حضرت سیدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی رات ہے، جہاں اللہ نے اپنے حبیب کو خیر کثیر سے نوازا ہے، یقیناً اسی خیر کثیر کا واسطہ دے کر ہم رسالت مآب کی بارگاہ کے اندر اپنی جھولیوں کو پھیلاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے گھر میں خوشی ہے، اور پروردگار عالم نے آپ کو تانا دینے والوں کے جواب کا انتظام کیا ہے۔ اے حبیب خدا، اے رحمت کل جہاں، اے رحمت للعالمین، ہم سب جو یہاں پر جمع ہوئے ہیں آپ کے موالین میں سے ہیں اور آپ کی خوشیوں میں خوش ہونے والوں میں سے ہیں۔ ہمارے نصیب میں آج کی رات جو ایک بہترین شے جو تو کسی اپنے مومن مومنہ کے لیے مقرر فرماتا ہے اور فرمائے گا، وہ ہم سب کو نصیب فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہر شر سے اپنے چاہنے والوں ماننے والوں کو ہر شر سے، دنیا آخرت زمین آسمان کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ ہم سب کے ایمان کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور مبارک کے صدقے میں محفوظ فرما۔ مودت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہماری نسلوں میں قائم و دائم و جاری و ساری فرما۔ اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ اپنے ولی اپنی حجت صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا و آقا کے اصحاب میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔